ٹھیک ہے، میں یہی سوال جو ہے میں کرتا ہوں، میں اسی طرف میں آ رہا ہوں. جس طرح میں نے کہا آپ سے کہ جی سیکورٹی کیمراز نہیں ہے تو انویسٹیگیشن کیسے آگے بڑھے گی مختصر؟ دیکھیں بالکل یہ ٹائم اب آگے ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہیومنلی اگر آپ اس کو ان چیزوں کو کور کریں گے یہ پاسبل نہیں ہے. جو نفری یہاں پر موجود ہے آپ اس کا اندازہ کریں گے، کراچی میں ابھی بھی 30,000 سے زیادہ کی نفری موجود گراؤنڈ پہ نہیں ہے. آپ کو اس نفری میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، ہیومن ریسورسز میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں ٹیکنالوجی، دیکھیں دنیا بھر میں جب آپ کرائم کو کنٹرول کرنے جاتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ہم دہشت گردی کے بالکل لپیٹے میں. ہم کرائم کو کنٹرول تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مزارات کو بند کر دیا جائے 1 سال کے لیے. یہ کیا بات ہے ذہن میں رکھیں کیوں؟ دیکھیں یہ بالکل یہ صحیح سٹیپ ہے. انفیکٹ کچھ عرصے پہلے یہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی ڈبل سواری کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی تھی. تو ڈیٹرنس کے طور کے اوپر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وقتی طور کے اوپر تاکہ ہم ایک کنٹینجنسی پلان بنائیں. مکمل طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مزارات کو، تمام مزارات کو 1 سال کے لیے میرے خیال میں انہوں نے ٹائم پیریڈ کوئی نہیں دیا. ٹائم پیریڈ دیا 1 سال کا ٹائم دیا گیا. یہ ہے کہ یہ اس کو جج کیا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پلان ہے جس کے اندر پورے کراچی کو ایک کیمرہ نیٹ ورکنگ میں لے کر آنا ہے اور ایک کمانڈ ٹھیکیدار کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، سیکورٹی کیمراز نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ میں تو خود ابھی میری انڈکشن ہوئی ہے ایز اے کنسلٹنٹ اور اسی بات کے اوپر سب کو پریشانی ہے. یہ کیمرہ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور یہی جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں سامنے نظر ہمارے آ رہی ہیں. عبادت گاہوں یا اپنے مساجد کے اوپر یا اپنے مزاروں کے اوپر جانے سے سواری پر آپ اگر پابندی بات کرتے ہیں، جو کل 1 دن پہلے ہی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، موٹر سائیکل سوار اس میں آتے ہیں ڈبل سواری پر آ کے. ڈبل سواری کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ اس سے اگر ٹارگٹ کلنگ رک جائے گی، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے. ڈبل سواری ایک ایسی چیز ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پر مزارات کو بند کرنے سے کیسے قابو پایا جائے گا؟ جب تک آپ اس کو دوسرے مزارات کو پوری طرح کور نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ اچھا سٹیپ ہے. ایٹ لیسٹ دربار کو کور کر دیا گیا. ڈیفینیٹلی دوسری جگہیں جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیمرہ نیٹ ورکنگ لگی ہوئی تھی، تو اس طرح جو دوسرے جو کیمراز ہیں اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایٹ لیسٹ اس کو کور کیا جائے، اس کو سیکیور کیا جائے. 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں 1 سال کا، انہوں نے ایک رفلی میرے خیال میں ایک آئیڈیا دیا ہے. مگر جس طرح جب بھی یہ جب پلان پورا ایکشن میں آئے گا ڈیفینیٹلی اب ساری گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں اور ہماری خاص طور پر یہ جو کیمرہ نیٹ ورکنگ کا جو پلان ہے، لیکن آپ اس پہ آن بورڈ لے سکیں گے تمام علماء کرام کو جو کہ ایک لمحے کے لیے بھی مزار کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے. ہمیں سب ساری جتنی ہماری سلمان آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سرور قادری صاحب. ناظرین، پریزیڈنٹ سنی تحریک کے کسی تعارف کے محتاج نہیں. سرور قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادری صاحب، اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء اور مزارات جو ہیں وہ دہشت گردوں کے نشانوں پر ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی قوت ملوث ہو سکتی ہے کہ جس کا تعلق پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے ہو؟ یقیناً سب سے پہلے تو میں اس کی جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو زخمی اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ یہ صبر سہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک رہا دشمن کا تعلق، یقیناً یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے امن، محبت اور رنگ و نسل سے بالا تر، ذات پات سے بالا تر ہو کے لوگ حاضری دیتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور یقیناً وہ دشمن جو ہمارے بیرونی دشمن ہے اور اندرونی دشمن ایک ہی ہیں، کیونکہ انہی کے اشاروں پہ یہ سب کام ہو رہا ہے جس کا پودا 80 میں لگا دیا گیا تھا. اور آج یہ وہی دہشت گرد ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں. لہٰذا کیونکہ پاکستان میں کوئی سزا تو ہے نہیں، پاکستان میں جو چاہے آپ کریں، یہاں پہ کوئی سزا تو مقرر ہے نہیں کسی چیز کی، نہ کوئی قانون نظر آتا ہے. جب رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی. ابھی آپ سے پہلے بھی میں آپ کی سن رہا تھا کہ 1 سال کے لیے مزارات کو بند کرنے کا تھا، تو میری تھوڑی سی ترمیم کروں اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ بھی ضرور بتائیے. یہ حل ہے کہ 1 سال کے لیے آپ بند کر دیجئے. ہاں، 1 سال کے لیے پورے پاکستان میں ہم کرفیو لگا دیتے ہیں 1 سال کے لیے، اور اس کے بعد آپریشن کے سب دہشت گرد ختم ہو جائیں گے. 1 سال کے لیے کرفیو لگا دیں. یہ لگا سکتے ہیں 1 سال کے لیے، سب کو بند کر دیتے. بم دھماکے تو مارکیٹ میں بھی ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، امام بارگاہ میں بھی ہو رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو بھی 1 سال کے لیے بند. قادری صاحب، اس سے آپ کو کیا انسائٹ ملتی ہے کہ کیا واقعی حکومت یا ہمارے ایجنسیز بھی ہیں وہ اتنی ہی بکلائی ہوئی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، اتنی ہی لاسٹ ہیں، یا ان کو اصل میں نہیں پتا کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا رکھنی چاہیے؟ آپ کو میں سیکورٹی لیفٹ بتاتا ہوں. بالکل یہاں پر جو سادہ داتا دربار ہوا تو یہاں پر 59 افراد کی ڈیوٹی لگی، 59 کو ریکمینڈ کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ 29 ڈیز کے اندر، 29 نائٹ کے اندر، لیکن 30 آدمی صرف ڈیوٹی دے رہے تھے اور کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا. 1 سال سے کیمرہ آیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، کیمرہ نہیں لگا اور وہ ورکنگ میں نہیں ہے. واک تھرو گیٹ اکثر خراب رہتے ہیں، اس کے کوئی ورکنگ نہیں ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے. اب ہم یہ چیزیں ہوں اور ہم وعدے اور ہمارے دعوے تو صرف ایسے ہی ہیں کہ ہم آ کے میڈیا کے چینل میڈیا ٹرائل کھیل لیتے ہیں اور آ کے کرتے ہیں، ورنہ آپ
कैसे कैसे नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें कादरी साहब, कता कलामी माफ, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन मरकजी रूहत हिलाल कमेटी हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये मुख्तलिफ मकातब फिक्र में होने वाली लड़ाइयों के जो शाखसाने हैं कि ये कि जुलूस और मजार जो हैं ये भी हम निशाने के ऊपर देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप इनको शाखसाने देख रहे हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? मेरा हुकूमत से और मीडिया से मुतालबा है, गुजारिश है बल्कि कि जुर्म को खानों में तकसीम न करें और जुर्म को जुर्म समझें। इंसानियत की जान की हुर्मत को पामाल करना कि अल्लाह के अहकाम में कुरान की रूह से, शरीयत की रूह से, दीन की रूह से सबसे बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म है और घनावना जुर्म है। बेशक। और जो लोग जिसमें मुलव्वस हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। मौलाना साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है, अगर आप इजाजत ये दें। वाकयात इसलिए रिपीटेडली हो रहे हैं अगर आप इजाजत दें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अच्छा, अवाम को जान माल और आबरू का अच्छा मौलाना साहब, हुकूमत नाकाम है, ये हमने जो है आपसे कंफर्म कर लिया, मगर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इसके ऊपर बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। उलमा की तरफ से हम देखते हैं बार बार मजम्मती बयान आते हैं, हर दहशतगर्दी के वाकयात के बाद हम देखते हैं आप उलमा सामने आ जाते हैं, इजलास भी बुलाया जाता है कि जो कहा जाता है, उम्मीद है कि आप इस दफा भी फिर से आप भी इजलास बुलाएंगे, उसमें तमाम लोग शरीक होंगे, फिर से वही मजम्मती बयान हम देखेंगे। मुझे बताएं मौलाना साहब, क्या उलमा की कोशिशें बगैर किसी नतीजे के हैं या आपकी सिफारिशात पर अमल ही दरामद नहीं हो रहा? देखें, उलमा के पास न फौज है, न वसाइल है, न ताकत है। उलमा के पास अपील है सिर्फ, और अपील की ताकत नहीं है। और जब शैतानत और शर का गलबा हो जाए, आप मुझे बताइए कि जो काबुल में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं तो नीचे उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो डॉलर लेकर अपने लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो जब कोई कौम इतनी पस्ती में चली जाए तो फिर उस पर इब्तला आती है, आजमाइश आती है, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की है। बदनसीबी ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप बताएं कौन है, कौन हो सकता है। अगर ये काम हमने करना है तो हुकूमत किस लिए है, हुकूमती इदारे किस लिए है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, कादरी साहब आपका भी, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहने को तो कुछ नहीं बचा, मगर दुआ यही है कि हम सबको अल्लाह अपने ज़ुमान में रखे। आज के लिए मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। चला, सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। Thank you.